سیب کا گرنا۔ اسحاق نیوٹن ایک عظیم انگریز طبیعیات اور ریاضی دان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سیب اس کے سر پر آ کر گرا۔ سیب کے نیچے گرنے کے عمل پر غور کرتے ہوئے اس نے قوت کشش ثقل کا قانون دریافت کیا۔ یہ ایسا ہے جیسے جھٹکا علاج، شاک ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے جس کو فطرت نے تشکیل دیا ہو۔ اس واقعے نے نیوٹن کی تدبر و تفکر کی جھیل میں حرکت پیدا کر دی۔ جب سیب نیچے گرا تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہ چلا گیا۔ یہ غور و فکر کشش ثقل کے قانون کی دریافت کا باعث بنا۔ یہ قانون اول دن سے موجود تھا، لیکن انسان اسے دریافت نہ کر سکا۔ پھر ایک طویل مدت کے بعد فطرت نے انسان کے سر پر چوٹ لگائی اور چوٹ کی زبان میں اس نے کہا، او انسان، قانون کو دریافت کر جو آج تک نہ دریافت شدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شاک ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے۔ شاک ٹریٹمنٹ فطرت کا قانون ہے۔ شاک ٹریٹمنٹ کو ہم چیلنج بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کے چیلنج کا سامنا کرتا ہے۔ یہ شاک ٹریٹمنٹ ایک پوشیدہ نعمت ہے کیونکہ یہ ہمیشہ متعلقہ شخص کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی نوکری، کاروبار یا خاندان میں مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو کبھی بھی منفی رویہ نہ اپنائیں۔ اس کو ایک مثبت واقعے کی طرح لیں۔ اگر آپ متعلقہ واقعے کو منفی لیں گے تو پھر آپ اس مہیا شدہ موقع سے فائدہ اٹھانے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ مثبت رہتے ہیں تو آپ پریشان ہونے کے بجائے چیلنج کی پشت پر جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور بہت جلد آپ دریافت کر لیں گے یہ چیلنج نہیں تھا بلکہ یہ تو کامیابی کا موقع تھا۔ شاک ٹریٹمنٹ فطرت کی زبان ہے۔ فطرت ہمیشہ آپ کو سبق دینے اور سیدھی سمت دکھانے کی سعی کرتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ممکنہ صلاحیتوں کو سامنے لائے۔ اس کی تگ و دو ہوتی ہے کہ آپ کے چاروں طرف جو مواقع موجود ہیں ان سے آپ کو روشناس کرائے۔ فطرت کی تنبیہات سے صرف نظر نہ کریں بلکہ ان کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ آپ کو درست رہنمائی اور آپ کی ناکامی کو کامیابی میں بدل دیں گی۔ فطرت انسان کے لیے بہترین رہنما ہے، لیکن فطرت ہمیشہ چوٹ کی زبان یعنی چیلنج کی زبان میں بات کرتی ہے۔ چیلنج کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ چیلنج ہمیشہ فطرت کی طرف سے آتے ہیں۔ اس طرح فطرت آپ کے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تفکیری عمل، تھنکنگ پروسیس کو از سر نو شروع کرنے کی سعی کرتی ہے۔ پہلے فطرت سادہ زبان میں نصیحت کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب آپ اس کی نصیحت پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر وہ شاک ٹریٹمنٹ کا طریقہ استعمال کرتی ہے۔ یہ ایسے آدمی کو بیدار کرنے کے مترادف ہے جو کہ عام آواز پر جاگنے کے لیے تیار نہ ہو۔ زندگی میں جتنے بھی چیلنج آتے ہیں سب مثبت چیلنج ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی چیلنج کا سامنا کریں تو مثبت انداز سے کریں اور چیلنج کے اندر پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی انسان کے سر پر سیب کا گرنا عام سی بات ہے۔ ہر شخص کا یہ تجربہ ہوگا، اگرچہ سیب کی شکل میں نہ ہو، کسی اور چیز کی صورت میں ہو۔ یہ تجربات حادثاتی نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ خدائی منصوبہ بندی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ترغیب دینے والے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی تجربہ ہو تو اپنے دماغ کو مضطرب نہ ہونے دیں بلکہ اس کو ایک مثبت اشارہ سمجھیں اور متعلقہ واقعے کی پشت پر جو پیغام ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔
آپ بہت جلد جان لیں گے۔ یہ تجربہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے سیب گرنے کا واقعہ۔ اس تجربے کا واحد مقصد آپ کو مہمیز لگانا ہے کہ آپ انسانی زندگی کے اہم قانون کو دریافت کریں۔ تاریخ میں ان گنت لوگ ہیں جو پہلی کوشش میں ناکام ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے مسئلے پر نئے سرے سے غور کیا تو نتیجتاً انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ بعض اوقات لوگ غلط انتخاب کر لیتے ہیں، پھر فطرت انہیں سیب کے ساتھ چوٹ لگاتی ہے اور خاموش پیغام دیتی ہے، اچھے انتخاب کی کوشش کرو۔ جو لوگ فطرت کی اس خاموش آواز کو سن لیتے ہیں، کامیاب انسان بن کر ابھرنا ان کا مقدر بن جاتا ہے۔